میں جو تشویشناک صورتحال ہے جموں اور مقبوضہ کشمیر میں، اس کا میں نے تذکرہ کیا اور درخواست کی کہ پاکستان کی یہ درخواست ہے، خواہش ہے کہ سلامتی کونسل جس کے ایجنڈے پر یہ مسئلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، سلامتی کونسل کو اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر زیر بحث لانا چاہیے۔ میری آج انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی، اور انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت سلامتی کونسل کی صدارت پر انڈونیشیا ہے، اور میری ان سے درخواست تھی کہ انڈونیشیا اپنا جو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو ان کا ایک رویہ ہونا چاہیے بحیثیت ایک صدر کے، اس رویے کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اس ساری ڈسکشن کو ایک مناسب طریقے سے سٹیئر کریں گے۔ میں آج بے حد مشکور ہوں سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا، جنہوں نے اس ڈسکشن کو اس سال تیسری مرتبہ وہ ایجنڈے پر لائے، اور کشمیر کی صورتحال کو تیسری مرتبہ آج ڈسکس کیا گیا۔ آج پر میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کی اہمیت سے آپ غافل نہیں ہیں۔ آج 5 اگست کا دن ہے، 5 اگست کا وہ دن جس دن ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات کا اعلان کیا، جس کو پاکستان نے اور کشمیریوں نے مسترد کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی پورا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جس انداز میں ہوا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ میں بے حد مشکور ہوں چین کا، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی حوصلہ افزائی کی، اور اس ساری ڈسکشن کو نہ صرف انہوں نے اس پہ اپنا حصہ ڈالا، ایک بڑا مفصل ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ 15 میں سے 14 ممبران ایسے ہیں جنہوں نے بحث میں حصہ لیا اور اپنے خیالات کا انہوں نے اپنے خیالات وہاں ریکارڈ کروائے۔ بالعموم جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہوتا رہا، اور بہت سے ممالک نے اپنا نقطہ نظر وہاں پیش کیا۔ بہت سے ممالک نے دونوں طرف یہ درخواست کی کہ ہمیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، معاملات کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیں۔ ہم نے تو پاکستان نے تو معاملات کو ایسکلیٹ کبھی کیا ہی نہیں، اور ہم نے تو بے پناہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارا تو موقف پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ ہندوستان کے یک طرفہ اقدامات سے معاملات ایسکلیٹ ہو رہے ہیں، اور اگر ہندوستان اجتناب کرے تو بہتر ہوگا، اور جو ان کی روش ہے اگر اس پہ وہ کاربند رہتا ہے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور اس خطے کا جو امن ہے اور استحکام ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کشمیری لوگوں کو بڑا واضح میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حق بجانب ہے، آپ پابند سلاسل ہیں، اور پاکستان آپ کی ترجمانی کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اور یہ جو ہندوستان کا آئے دن موقف رہتا ہے کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس پر تیسرے ممالک کیوں بات کرتے ہیں؟ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی اس تیسری ڈسکشن نے اس کی نفی کر دی ہے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ تسلسل سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہماری دلچسپی ہے، اور بہت سے ممالک سمجھتے ہیں کہ معاملات نہ بگڑیں۔ بہت سے ممالک کی یہ خواہش تھی، اور آج بھی اس کا اظہار ہوا کہ دو طرفہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، ایک بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ جو دو ممالک میں ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس پہ بھی پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے
کہ دو طرفہ جو مذاکرات کی جو ہماری خواہش تھی اس سے انحراف کس نے کیا، یک طرفہ اقدامات کس نے کیے، بائی لیٹرلزم کو یونیلیٹرل ایکشن میں تبدیل کس نے کیا؟ ہندوستان نے کیا۔ ہندوستان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، مسلسل سیز فائر کی جو وائلیشنز ہیں لائن آف کنٹرول پر، اس سے پورے ساؤتھ ایشیا کا امن اور استحکام متاثر ہو سکتا ہے، اور اس کی ہمیں تشویش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن میں لوگوں کو اس کا پورا احساس ہوا ہے۔ اچھا، انڈیا بار بار کلیم کرتا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے جانے میں ناکام ہوا ہے، تو آج تیسرا دفعہ مباحث ہوا، آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا؟ دیکھیے، ہندوستان تو اپنی خفت مٹانے کے لیے بہت کچھ کہے گا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ایک سال میں 3 مرتبہ مسئلہ جو 55 سال میں زیر بحث نہیں آیا، وہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آتا ہے، اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، 15 میں سے 14 ممالک اس ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کامیاب نہیں ہوا؟ پاکستان ایک مرتبہ پھر دنیا کی توجہ اس اہم مسئلے میں مبذول کرانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اچھا، اس مباحثے کے بعد کشمیریوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کتنے پر امید ہو سکتے ہیں؟ کشمیری اپنا حوصلہ بلند رکھیں، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فتح ان کی ہوگی۔ سلامتی کونسل میں آج ڈسکس ہوا، ابھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ستمبر میں، تو پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا پالیسی ہے؟ آپ پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے، اور پاکستان کی پالیسی کا اظہار وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، جو پچھلا اجلاس تھا جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس، اس میں واضح طور پر پاکستان کا موقف وہ پیش کر چکے ہیں۔ آج کے یوم استحصال کے حوالے سے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، جو کشمیر سے اظہار یکجہتی کا ایک بہترین مثال قائم ہوئی آج، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں آج پاکستان کی سینٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے مسئلہ کشمیر پر ایک متفقہ قرارداد پاس کی، اور پوری کشمیری قوم کو لائن آف کنٹرول کے اس پار اس پار ایک واضح پیغام دیا کہ مسئلہ کشمیر پہ پوری قوم اور پاکستان کے سب ادارے متفق ہیں، متحد ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں ہونے والے کشمیر سے متعلقہ مباحثے کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو مسئلہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر زیر بحث لانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تیسری مرتبہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بحث کی گئی ہے۔ پاکستان کا موقف کشمیر پر پہلے دن سے انتہائی واضح ہے اور اپنے موقف پر قائم ہیں، کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں، اور چین کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں ان کا بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شکریہ ادا کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج جس طریقے سے کشمیری عوام کی حمایت کی گئی، یکجہتی کا اظہار کیا گیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔